بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم پر کس کس طرح کے عذاب نازل ہوئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 132 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور فرعونی یوں کہتے، کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ یہ اسی کفر کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے، اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری باور کراتے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ان نشانیوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کی شکل میں یکے بعد دیگرے انہیں دکھائی گئیں۔ بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بڑی چڑھی ہوتی تھی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی، اور ان نشانیوں یا عذاب کا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آ جائیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزات تھے۔ طوفان سے سیلاب یا کثرت بارش جس سے ہر چیز غرق ہو گئی، یا کثرت اموات مراد ہے جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ٹڈیاں ان کے گلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کاٹ کر چٹ کر جاتی۔ جوئیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں، یا گھن کا کیڑا ہے جو گلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے۔ جوؤں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی، اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے، اور مینڈک جو پانی اور جوہڑوں چھپڑوں میں ہوتا ہے، یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، ابلے ہوئے غلوں میں، ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا۔ پانی کا خون بن جانا، یوں پانی پینا ان کے لیے حرام ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے سے ان کے پاس آئے، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے۔ پھر دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے۔ یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا، وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں، اور میرے محلوں کے نیچے سے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھی، تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی چال چلی کہ اپنے اقتدار کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی بے توقیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے، تاکہ میری قوم سلطنت و ستوت سے ہی مغروب رہے، اور وہ نہریں جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھیں وہ دریائے نیل کے بعض شاخیں تھیں، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے
جو بے توقیر اور صاف بول بھی نہیں سکتا، اچھا یہ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق اور زنجیریں دی جاتی تھیں، جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے، یا پھر فرشتے ساتھ ہوتے جو اس کی بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اسی نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی، یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے، نہ کہ ہلاکت کی بد دعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے تمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو پھر آخری چارہ یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کا بقیہ حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔